قریب آج کی اس پریس کانفرنس کا آغاز کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تیری مہربانی لائیو کوریج میں حافظ قاری محمد طارق صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اس محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں گے۔ تلاوت ربانی کے لیے حافظ قاری محمد طارق صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا آمنت بالله صدق الله العظيم محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، نعرہ لگاتے ہیں یہ سب ایمان والے۔ اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قاری محمد طارق صاحب۔ قاری محمد طارق صاحب بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ نبی کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے، نبی کی بات ہی خدا کی بات ہے، نبی کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے، نبی کی بات ہی خدا کی بات ہے۔ ید اللہ کہہ دیا تو ثابت ہو گیا، نبی کا ہاتھ ہی خدا کا ہاتھ ہے، نبی کا ذکر ہی۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد، ان کا صدقہ ہی مہکے ہوئے ہیں تو جہاں کے نظارے، ان کے فیض کرم سے ہے روشن کہکشاں ستارے۔ یہ ساری روشنی، یہ ساری دلکشی میرے نبی کے حسن کی زکات ہے، نبی کا ذکر ہی۔ کیا جاتا ہے۔ میں پریس کانفرنس کے شرکا سے منتظمین سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ محترم علماء وقار، قابل احترام صحافی برادری، بالخصوص محترم مختار علی خانی صاحب، محمد اعجاز بکر صاحب، محمد اکرم کیرتی صاحب، رشید صاحب، شکیل صاحب اور دیگر تمام
خلافت سے وابستہ شکیل بھٹی صاحب، معزز ہمارے پیارے بھائیوں، ہمیں تہ دل سے احترام۔ میں جماعت اہل سنت ضلع بہاولپور کے ضلعی نائب اعلیٰ کی حیثیت سے آج یہ بات پریس کے ذریعے میڈیا کے ذریعے ایوان بالا تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ عالم اسلام کی عظیم علمی شخصیت، کنز العلماء، مفکر اسلام حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کو پنجاب پولیس نے شب خون مار کے ایک بے بنیاد FIR کو جواز بنا کے گرفتار کیا۔ ہم یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ اگر جلالی صاحب توہین کے مرتکب ہیں تو پھر محب اہل بیت کون ہے؟ جو اہل بیت کا ناموس کا، صحابہ کی ناموس کا، مصطفیٰ کریم کی ناموس کا محافظ اور دفاع کرنے والا ہے، اگر اسے گستاخ ڈکلیئر کیا جا رہا ہے عالمی سازش کے تحت، تو پھر بتایا جائے کہ اس پوری دنیا میں اہل بیت کے عظمت کا محافظ کون ہے؟ اور میں یہ وثوق سے کہتا ہوں کہ جس طرح جلالی صاحب نے اہل بیت کے اطہار کی ناموس، عزت، وقار، مقام کا دفاع کیا ہے، پوری دنیا میں اس وقت جلالی صاحب جیسا عالم کوئی موجود نہیں۔ حق پرستوں کے ساتھ اگر یہ ناروا سلوک رکھا گیا تو یہ ملک بدامنی کا شکار ہوگا اور پھر امن و سلامتی برقرار نہیں رہے گا۔ آپ ذرا سوچئے، ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر ایک ملونہ سیفی علی خان جب افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جانشین مصطفیٰ، رازدار مصطفیٰ، خلیفۃ الرسول کے بارے میں بےہودہ بکواس کرتی ہے تو یہ ادارے خاموش تماشائی کیوں بنے رہتے ہیں؟ اس کے خلاف 295C ایکٹ کیوں نہیں لگایا گیا؟ اس کے خلاف 298A کیوں نہیں لگایا گیا؟ اور اسی طرح جب ایک کنجر شیطان حامد حرامی شیطانی نے، نعوذ باللہ، اس کا ویڈیو کلپ ہمارے پاس ہے، اس نے صدیق اکبر کو کنجر کہا ہے، اور بے غیرت کے اس بیان پر حکومت پھر خاموش تماشائی۔ ایک آصف علوی کے نام سے کتا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھونکتا ہے، پھر یہ سوتے رہتے ہیں۔ کبھی سے کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پہ لاروا حملے ہوتے ہیں، پھر یہ سوتے رہتے ہیں۔ اور جب ایک محافظ جاگتا ہے، جب ایک دفاع کرنے والا، اور یہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے یہ کلمہ پڑھا ہے، آپ نے یہ کلمہ پڑھا ہے، قیامت تک اگر کوئی جلالی صاحب کو گستاخ ثابت کر دے، میں اپنے آپ کو چوک میں کھڑا کر کے مجھے گولی مار دے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ حق داعی حق واصف، اشرف واصف، اشرف واصف، حق داعی حق واصف، اشرف واصف، اشرف واصف۔
ان دنوں جلالی صاحب جو صدر و استقلال کے پہاڑ ہیں، استقامت کے کوہ گراں ہیں، ان کے عظیم بھائی، عظیم محقق جن کی خدمات بے مثال ہے، حضرت علامہ مفتی محمد عابد جلالی کا انتقال ہوا. یہ صبر آزما لمحات بھی انہیں برداشت کرنے پڑے، اپنوں کی بے وفائی بھی انہیں برداشت کرنی پڑی، غیروں کے تار و تشنی کے نشتے بھی انہیں سہنے پڑے. فورتھ شیڈول میں ڈالنے کی دھمکیاں. ایرانی مال پہ پلنے والوں سن لو، اگر جلالی صاحب کو کچھ ہوا تو پھر یہ ہاتھ جو ابھی رکے ہوئے ہیں ان لوگوں تک بھی پہنچ سکتے ہیں جو جلالی صاحب کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. پھر انشاءاللہ ہم جلالی صاحب کی بھرپور حمایت کرتے ہیں. کیا آپ میرے ساتھ ہیں؟ جلالی صاحب توہین کے مرتکب نہیں ہیں. جلالی صاحب محب اہل بیت ہیں. جلالی صاحب در زہرا کے نوکر ہیں. جلالی صاحب حسنین کریمین سے پیار کرنے والے. جلالی صاحب مولا علی کے چاہنے والے. جلالی صاحب صحابہ اہل بیت کے اوپر اپنی جان نچھاور کرنے والے. جلالی صاحب ناموس مصطفیٰ کے پہرے دار کا نام ہے. جلالی صاحب ناموس اہل بیت کے محافظ کا نام ہے. جلالی صاحب صحابہ کرام کے ناموس کے دفاع کرنے والے ایک مرد ہور کا نام ہے. ہم آج اس پریس کے ذریعے، اور یہ بھی میں اپنے ساتھی بھائیوں سے التجا کروں گا کہ میرے الفاظ ہی آگے پہنچائے جائیں، ان میں قطع برید نہ کی جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق کو پہچاننے کی اور حق کا ساتھ دینے کی سکت اور توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب ہیں. باقی کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں جناب والا جھول جائے گا. یہ وہ آدمی ہے، یہ وہ شخصیت ہیں، یہ علم کے وہ پہاڑ ہیں، یہ مرد مجاہد ہیں، یہ بالکل یعنی کہ اپنے موقف سے اور عقیدہ اہل سنت سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں. تو ہم ان کے ساتھ ہیں. ہم الحمدللہ عقیدہ اہل سنت کے حوالے سے ان کی بیعت میں. مطلب یہ ہے کہ ہم جو حضرت علامہ ڈاکٹر آصف آصف جلالی صاحب کا جو فکر اور جو ان کا مطالبہ، جو ان کے صحیح تشریحات ہیں دین کی، ہم ان کے ساتھ ہیں. اور الحمدللہ ہم اوپر والی سطح سے لے کر نیچے والی سطح تک جتنے لوگ اس سازش میں ملوث ہو کر جلالی صاحب کیا بلکہ اہل سنت کے خلاف جو پراپیگنڈے میں ہم ان کی مذمت بھی کرتے ہیں. عقیدہ اہل سنت کے ساتھ جلالی صاحب سے لے کر حاصل پور کی سرزمین تک، حاصل پور سے لے کر بھاول نگر اور اسلام آباد پشاور سے لے کر کراچی تک جتنے ہمارے حق لوگ ہیں، ہم ان کے ساتھ چلنے کے لیے بھی تیار ہیں، چلیں گے بھی صحیح اور حمایت بھی کریں گے. ہم حکومت اور ان لوگوں سے اور ہم پوری توقع رکھتے ہیں عدلیہ پر. یہ عدلیہ جو ہے وہ ضرور دیکھے گی، انصاف کے تقاضے پورے کرے گی. حضرت جلالی صاحب کے ساتھ ہم جو ہے یہ امید رکھتے ہیں کہ کسی قسم کا بھی اس کے بعد ناروا سلوک نہیں کیا جائے. یاد رکھیں مسلمانوں، بلا امتیاز ہم ہر آدمی کوئی نہ کوئی کسی پیر خانے سے منسلک ہے. اس کی سے ہٹ کر ہم اہل سنت تو ہے نا، ہمارے پاس پیر خانے زندہ باد ہے اور رہیں گے. لیکن یاد رکھیے جلالی صاحب کا وجود، ان کا علم ضائع ہو جانا کئی سو سالوں تک ملک و ملت پر یعنی کہ اندھیر چھا جائے گا. اور بد مذہب اور بد مسلک لوگ جب دل چاہیں گے جہاں چاہیں حملہ کرنے کے لیے کوشش کریں گے، لیکن ہم حملہ نہیں کرنے دیں گے بلکہ ہم ان کو باور کرا دیں گے اور سمجھا دیں گے کہ جب تک حضور کا کوئی بھی غلام اس دنیا پر رہے گا سچا بکنے والا نہیں. جیسے کہ کہا گیا نا کہ کوئی کہتا بھی ہم چلے نہیں بیچتے تو کوئی نہ بیچے. کوئی کہتا ہم یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے. ہم نہ چنے کی بات کرتے ہیں نہ چاول کی بات کرتے ہیں. ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی بات کرتے ہیں. ہم اپنے نبی کی عظمت کے پاسبان بھی ہیں اور غلام بھی ہیں اور عظمت رسول کے ساتھ ساتھ عظمت صحابہ، اہل بیت اطہار، ائمہ دین، ائمہ فقہ اور اولیاء کاملین اور علماء حق اہل سنت جماعت جن کا عقیدہ اور طریقہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یا اعلیٰ حضرت پیر میر علی شاہ سرکار یا حضرت غزالی زمان سرکار کے مطابق ہے. ہم ان کو
پر سر کا تاج مانیں گے اپنے کا. اگر کوئی اس سے ہٹے گا تو پھر ہم بھی اس سے ہٹ جائیں گے. ہم بالکل کسی کا ایسے کا ساتھ نہیں دیں گے. ہم اہل سنت ہیں, رہیں گے اور حمایت کرتے ہیں, کریں گے. جلالی صاحب کی ہم بالکل ساتھ ہیں. ہم اس چیز کی مذمت کرتے ہیں ان کو بلا وجہ بغیر جواز کے ان کو گرفتار کیا گیا ہے. باعزت طریقے سے ان کو رہا کیا جائے اور رہائی کے اوپر یعنی ان کی جو ایف آئی آر ہے اس کو بے بنیاد اور بے گناہ کر کے خارج کر دیا جائے اور امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے کی عظیم عالم کی قدر کی جائے. اور ہم ساتھ ساتھ تعزیت بھی کرتے ہیں ان کے ساتھ ان کے برادر بہت بڑے عالم جیسا کہ میرے سے قبل میرے جماعت کے بہت بڑے عالم دین اور الحمدللہ ضلع بہاولپور کے ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت کے بیان کر رہے تھے. بعد بھی دوست بیان کریں گے. ان صاحبوں کی بڑی خدمات ہے, ہم ان کی خدمات کو سلام پیش کرتے ہیں. جلالی صاحب نے جو بیانات کیے وہ تو اپنی جگہ پر ہیں, جو آپ نے کتابیں لکھی ہیں احادیث قرآن و سنت کو بیان کرنے کا اور صحیح مفاہیم اخذ کرنے کی جو صلاحیت اس دور میں جلالی صاحب کے پاس موجود ہے اللہ کے لیے اور کسی کے پاس موجود نہیں ہے. حقیقت میں ایک دن میں بہت بڑے عالم دین اہل سنت کے ان کے پاس بیٹھا تھا, کسی وجہ سے حاضر ہوا تو انہوں نے خود بہت بڑے موقع گئے. وہ عالم دین ہیں اور مدرس ہیں اور پورے پاکستان کے ان کے پاس طلباء کئی علاقوں میں آپ پڑھنے آتے ہیں. صرف نحو گرامر قرآن حدیث فقہ. تو جناب عالم کہہ رہے تھے اگر اس وقت پورے برِ صغیر میں حدیث پاک کا صحیح پڑھانے کا ماہر کوئی استاد ہے تو جلالی صاحب ہے. سبحان اللہ. ان کے بعد کوئی ایسا بندہ ہمیں نظر نہیں آتا. ہم میڈیا کے حوالے سے یعنی یہ پیغام پہنچاتے ہیں اور اپنے میڈیا کے تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس معاملے میں تعاون کیا. اللہ تعالیٰ ہمارے میڈیا کو شاد رباد رکھے, حق اور حقائق اور حقیقت کو اسی طرح وہ اجاگر کرتے رہے. اللہ تعالیٰ ہمارا ہم سب کا حامی اور ناصر ہو. وما علیہ الا البلاغ. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول النبی الامی الکریم الامین. وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے, وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے. جس حال میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے. بلکہ جلالی خنجر خوخاں پر کے بار ادا سے کہہ دو کہ خیر منائے نشہ کرے. دوستان گرامی قدر, آج جس مقصد کے لیے ہم یہاں متحد ہوئے ہیں, ہمارے اوپر عرصہ دراز سے یہ لیبل تھا کہ اہل سنت میں رافضیت گھسی ہوئی ہے. یہ لیبل ہمارے اوپر عرصہ دراز سے لگا ہوا تھا, لیکن آج اس شیر دل جرنیل اہل سنت مجاہد ملت اسلامیہ امام اس صدی کے مجدد ملت حاضرہ جناب ڈاکٹر محمد اشرف جلالی صاحب نے وہ کام کیا ہے جس سے اہل سنت اور خارجیت کو علیحدہ علیحدہ کر کے رکھ دیا ہے. آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ آج خارجیوں کی اور رافضیوں کی چیخیں نکل گئی ہیں. ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ رافضی کون ہے جو ہماری صفوں میں تھے اور اہل سنت کے بقا کے حقوق کی جنگ لانے کے لیے کون لوگ ہیں. ہم الحمدللہ عظمت جلالی کے لیے, اس پیغمبر اسلام کے لیے انہوں نے جو کام کر رہے ہیں وہ دین کی فلاح و بہبود کے لیے, پاکستان کی بقا کے لیے, اسلام کی بقا کے لیے اور اہل بیت کی عزت و توقیر کے تحفظ کے لیے, عزت صحابہ اکرام کے لیے جو کام انہوں نے جھنڈا جو اس مضبوطی کے ساتھ تھاما ہوا ہے, انشاءاللہ العزیز میں دعوے سے کہتا ہوں وہ کبھی ڈگمگائے گا نہیں. وہ ایک پہاڑ کی طرح کھڑا رہے گا. اور ہم سنی تحریک نے ہمیشہ دین کی سربلندی کے لیے, تحفظ ناموس رسالت کے لیے, تحفظ عظمت اہل بیت کے لیے, تحفظ حقوق اہل سنت کے لیے, تحفظ علماء اہل سنت کے لیے اپنی جان کے نذرانے دیے ہیں, لیکن کبھی ہمارے قدم متزلزل نہیں ہوئے. ہم نے لاشیں اٹھائی ہیں. یزیدیت نے سنی تحریک کے نشتر پارک میں 63 جنازے نکالے. شاید ان کا مقصد تھا کہ اسلام مٹ جائے گا. نہیں, خدا نے اسلام کی فطرت میں یہ لچک رکھی ہے, اتنا ہی اچھلے گا جتنا کہ آباد ہو گئے. اے ظالموں, پارلیمنٹ میں بیٹھنے والی وہ بکواس کر رہی تھی. صحابہ اکرام
اور وہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتخب کیے ہوئے نمائندہ پر کوئی تہمت درازی کر رہے تھے، اس کی زبان کھینچ دیں گے ہم، اور ہم اعلان کرتے ہیں کہ جو بھی کوئی یہ زبان درازی صحابہ کی عظمت پہ کرے گا ہم اس کی جان لے لیں گے۔ جب ہم جانا دینا جانتے ہیں تو لینا بھی جانتے ہیں۔ ہم حکمران حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو لوگ تمہاری صفوں میں قادیانیت پرست بیٹھے ہیں ان کو نکالا جائے، اور جو لوگ دوہری شاہیت لے کے بیٹھے ہیں وہ دین اور پاکستان کے دشمن ہیں، غدار ہیں، باغی ہیں، ان کو اب اہل عہدوں سے ہٹایا جائے۔ وہ لوگ جو قادیانیت پرستی کرتے ہیں یہاں کر، یہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے نمائندے دوہری شریعت والے نہیں بن سکتے۔ یہ ان لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے یہ دین کی سربلندی کے لیے حاصل کیا تھا، کہ ایک زمین کا ٹکڑا نہیں بلکہ اسلامی تجربہ کا حاصل کرنے کے لیے دیا گیا تھا۔ آج یہاں دشمنان دین جو جاہل پارلیمنٹ پہ 342 ممبر بیٹھے ہیں جن کو اسلام کے الف کا نہیں پتا، وہ اسلام کے بارے میں کبھی کرونا کا بہانہ بنا کر مسجدوں سے نکالتے ہیں۔ یا اس غیور مسلمانوں، ہمیں دیکھنا ہوگا قدیم ممتاز قادری کو تحفظ نموذ رسالت کی بقا کے لیے اس نے اپنی جان کا نذرانہ دیا، مسلمان تاثیر کو باطل جہنم کیا، اس کو تختہ دار پہ رکھایا۔ پاکستان بنانے میں علم الدین غازی شہید کا خون شامل تھا۔ ان لوگوں نے ہمارے اکابرین کو اس مقصد کو مٹانے کے لیے ہمارے منہ کے اوپر تماچا مارا ممتاز قادری کو پھانسی دے کر، لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں علم الدین غازی خنجر چھوڑ کے گیا تھا اور ممتاز قادری اپنی وہ کلاشنکوف چھوڑ کے گیا ہے۔ اب بھی کوئی عظمت صحابہ پر بکواس کرے گا، عظمت مصطفیٰ پہ کرے گا تو ہم اس کا وہی حشر کریں گے جو سلیمان تاثیر کا کیا ہے۔ دوستو، ہم ہمیشہ سنی تحریک نے وہ کام کیا ہے جو دین میں جس کی فلاح ہو، جس میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہوں، جس میں صحابہ اکرام کی طرز زندگی ہو۔ ہم ہمیشہ حق کے ساتھ ہیں، حق کے ساتھ رہیں گے، ہم اہل سنت ہیں، اہل سنت رہیں گے۔ لیکن آج جو یہ نظریہ چند آیتیں پڑھ کر وہ مولانا جو جلالی صاحب کے خلاف بول رہے ہیں ان کو اپنی زبان بند کر لینی چاہیے، گوشت کے ناخن لیں یا بتا دیں کہ ہم رافضی ہو چکے ہیں۔ ہم اعلان کرتے ہیں ہم جلالی صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں، بلکہ حکم کرتے ہیں کہ اسے فی الفور رہا کیا جائے۔ اگر تم نے کسی بد مذہب کے کہنے پر یہ FIR دی ہے تو اگر ایسا ہوگا تو پورے ملک میں امن قائم نہیں رہے گا۔ اے اسلام کو ماننے والوں، مصطفی سپاہیوں، اگر ہم کہا دیں گے تو آپ ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ جلالی صاحب کی رہائی کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، تحفظ نموذ رسالت کے لیے، تحفظ عظمت اہل بیت کے لیے، صحابہ اکرام کی عظمت کے لیے، دین کا نفاذ مصطفیٰ کے لیے پاکستان میں ساتھ ہو گئے تو انشاءاللہ العزیز ہم ہر سطح پر جلالی صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، ساتھ رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین ہے اور اس کی بنیادوں میں ہمارے عظیم اور مرتبہ اولیاء، علماء اور بزرگوں، ماں بہنوں کے خون کے قطرات ابھی بھی موجود ہیں۔ ہمارا ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہے اس میں فتنہ واریت کو ہوا دی جائے۔ موجودہ جو صورتحال ہے اس میں اہل تشیع کی طرف سے فرقہ واریت کو ہوا دی جا رہی ہے اور اہل سنت کے مستند عالم دین کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پھر ساتھ ساتھ یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ اگر ہمارے مطالبات حکومت نے نہ مانے تو ہم جلالی صاحب کے مرکز کا گھیراؤ کریں گے۔ یہ حکومت کو دھمکی بنتی ہے۔ ہم دھمکی نہیں دے رہے، ہم اپیل کر رہے ہیں، لیکن ہم ساتھ یہ بھی بتانا چاہتے ہیں اس وقت پریس قلم میں ہمارے ہاتھ میں اگر گن نہیں ہے، خدا کی عزت کی قسم ہے ہم نے چوڑیاں بھی نہیں پہنی ہے، ساتھ یہ بھی بتائیں گے اگر کسی رافضی خنزیر نے ادارہ صراط مستقیم کا رد کیا پورے پاکستان میں ایک امام باڑہ نہیں بچے گا۔ اگر جلالی صاحب کے ایک بال کی طرف کسی رافضی نے نظر اٹھائی پھر وہ میں پانچ ہو جائے گی جو مدعا کے ذریعے سے ذاکرین پیدا کرتی ہے۔ ہم حکومت سے پرزور یہ اپیل کرتے ہیں، ہمارا وطن عزیز پاکستان اس بات کا متحمل نہیں ہے اس پر فرقہ واریت کو ہوا دی جائے۔ اہل سنت کے جید عالم جلالی صاحب
فی الفور رہا دیا جائے، یہ علماء کا مسئلہ ہے، علماء کو بٹھایا جائے. یہ مسئلہ عدالت میں اب تو جناب صاحب گرفتار ہے نا، جو مخالف ہیں انہیں بلا دیا جائے اور وہاں بیٹھ کے قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں مسئلہ حل کیا جائے. اور آپ اس بات کی نہیں کرتے ہیں انشاءاللہ فتح حق ہوتی ہے. حق کی خاطر ہم ہر باطل سے ٹکرائیں گے، فکر مدینہ کا پرچم ہر چوٹی پہ لہرائیں گے. چلو ہر سو صداقت کے علم لہراتے جانا ہے، ملا کے کندھے سے کندھا افق پہ چھاپے جانا ہے. جلالی صاحب آپ سلامت رہیں، ہماری عمریں آپ کو لگ جائیں. قبلہ نے کلمہ پڑھ کے یہ بات کی تھی، میں حضور کی عزت کی قسم کھا کر یہ بات کرتا ہوں. جو لوگ یہ کہتے ہیں جلالی صاحب گستاخ ہیں، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے، جلالی صاحب تو بڑے ہیں، میں نکمہ سا مولوی ہوں. میرا نظریہ یہ ہے جس مٹی پر خاتون جنت کی مبارک نالائن لگی، میری ماں جیسی کروڑوں میں اس کا آپ کو قربان. سبحان اللہ. اگر جلالی صاحب محب اہل بیت نہیں ہے تو کائنات میں کسی ماں نے محب اہل بیت جنے نہیں ہے. اور اہل بیت کی محبت کے لیے، حضور کی محبت کے لیے، اس کے صحابہ کے لیے ہم حاضر ہیں. جلالی صاحب آپ جیل میں اکیلے نہیں ہیں، حضور کا ہر غیرت مند غلام سنی آپ کے ساتھ ہے. اور ہم امید کرتے ہیں میڈیا کے ذریعے سے ہمارا پیغام پہنچے گا اور ہماری حکومت جلالی صاحب کو جلد از جلد رہا کرے گی. اگر نہیں کرے گی، جو ہمارے مرکز کی طرف سے کال آئے گی، ہم ہر وقت لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں. آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات محترم میں صرف ایک مختصر سی بات کرنا چاہتا ہوں. آج سے ایک ہفتہ قبل جب 181 مراد میں مشتاق مسیح نامی شخص نے اسی ہمارے پریس کلب کی توسط سے اپنی بیوی سمیت اسلام کی حقانیت کو دیکھتے ہوئے، اسلام کو ایک سچا پکا مذہب گردانتے ہوئے کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہونے کا شرف حاصل کیا تھا. اور انتہائی خوشی کی بات بھی ہے اور افسوس بھی ہے کہ وہ مشتاق مسیح جس کا نام محمد مشتاق رکھا گیا تھا، آج دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے ایک ہفتہ کے بعد آج وہ اپنے اللہ کو پیارا ہو چکا ہے. اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے راہ ہدایت دیتا ہے. میں تمام یہاں پر علماء کرام بھی موجود ہیں اور ایک روایت چلتی آ رہی ہے کہ جہاں 40 آدمی جمع ہوتے ہیں وہاں پر ایک اللہ کا بندہ ایسا ہوتا ہے جس کی اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے. تو تمام حضرات اس ہمارے مسلمان ہونے والے نو مسلم بزرگ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا بھی کریں گے اور اس آج کی اس پریس کانفرنس کا جو اختتام دعا کے بعد ہوگا. صرف ایک چھوٹا سا شعر اور جو یہ میں شعر پڑھنے لگا ہوں، یہ سرزمین ہندوستان میں کفار کی سرزمین میں شکیل عارفی نامی شخص نے 10 سے 15 ہزار کے مجمع میں جب پڑھا تو مجمع میں ایسی دقت طاری ہو گئی کہ تمام مجمع کھڑا ہو کر وہاں پر لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین کے ناموں سے گونج رہا. دنیا کے سارے یزید، دنیا کے سارے یزید، دنیا کے سارے یزید اسی غم میں مر گئے، دنیا کے سارے یزید اسی غم میں مر گئے. سر مل گیا حسین کا مگر بیت نہ ملی. جس کو دھوکے سے بلایا گیا
सजदा में रखकर नोश कर लिया, जिसने शहादत का जाम उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम लाखों सलाम लाखों सलाम। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। यजीद ने पानी पे पहरे बिठा दिए, यजीद ने पानी पे पहरे बिठा दिए, प्यासों ने उठ के खून के दरिया बहा दिए, खून के दरिया बहा दिए, खून के दरिया बहा दिए। अब मैं इलामा मुनीर अहमद सईदी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो आदमी इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, वतन पाकिस्तान के लिए और इस कोरोना जैसी महबूस बीमारी से छुटकारे के लिए और तमाम मुसलमानों के लिए, अहले सुन्नत के लिए दुआ करें। हमें एक नेक मकसद के लिए जो हम जमा हुए हैं, मौला हमारी हाजिरी को कबूल करो। आलम इस्लाम के अजीम आलिम दीन जिनके साथ जुल्म नाइंसाफ़ी हो रही है, मौला करीम उन्हें बाइज़्ज़त जल्द रिहाई नसीब फरमाए। हमारे हुक्मरानों को अक्ल और समझ और शऊर अता फरमाए। ऐ परवरदिगार आलम हमें अहले बैत की मोहब्बत नसीब फरमाए, हमें सहाबा किराम का प्यार नसीब फरमाए, हमें हुजूर का इश्क नसीब फरमाए, हमें सच्चा पक्का अहले बैत का गुलाम बना, दरे ज़हरा का नौकर बना, हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन की गुलामी नसीब फरमाए। मौला करीम डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली दामद बरकतुल आलिया का साये आतिफत दराज फरमाए, उनके बदखाहों हासिदों को निस्तो नाबूद फरमाए। जो खानी साहब ने बताया, मोहम्मद मुश्ताक हमारे भाई जो फौत हुए, मौला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए, परवरदिगार आलम बेहिसाब जन्नत अता फरमाए, बेहिसाब बख्शिश फरमाए। ऐ खालिक व मालिक मौला, इस वक्त मुल्क अंदरूनी बैरूनी खलफशार साजिशों का शिकार है, परवरदिगार आलम हमारे मुल्क को अमन और सलाम के हवाला, फिर कवारियत से, दहशतगर्दी से हमारे मुल्क को, हमारे वतन को महफूज फरमा। कोरोना वायरस की वबा मौला जो तेरे बंदे मुतासिर हुए उन्हें जल्द शिफा दे, जो बचे हुए हैं उन्हें महफूज फरमा। इस खौफ से, इस वबा से हम सबको निजात अता फरमा। मौला अपने घरों के दरवाजे अपने बंदों पे खोल दे। इस प्रेस क्लब में जो जलाली साहब से मोहब्बत करने वाले, हक का साथ देने वाले और हक को समझने वाले और हक की आवाज़ बुलंद करने वाले और हक की आवाज़ बुलंद करने वाले की हिमायत करने वाले जो जमा हुए, मौला कदम कदम पे लेके आता, कदम पर कदम पे दुनिया में आखिरत में इसका बेहतर अजर अता फरमाए। हमारे साफी भाइयों को मौला करीम जो हमारी आवाज़ को ईवान इक़्तिदार तक पहुँचाते हैं, मौला करीम इनकी तमाम मुश्किलें आसान फरमाए, और इज़्ज़त अता फरमाए, और इज़्ज़त अता फरमाए। सल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिक या इज़्ज़त रसूल के आसमान इज़्ज़त रसूल के आसमान चादर बतूल के तमाम हज़रात बाहर दरवाजे पे खड़े होके। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स जरूर करें ताकि बर वक्त वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। शुक्रिया। निशात न्यूज रखे आपको बाखबर।